میں 18 سالہ لڑکی کو ٹیوشن دیتا تھا۔ وہ بہت خوبصورت تھی۔ ایک دن اس کے والد رات تک نہ آ سکے۔ وہ بہت ڈری ہوئی تھی اور میرے پاس آ کے بیٹھ گئی۔ وہ میرے بالکل پاس آ گئی اور پیار اور رومانیت سے مجھ سے بات کرنے لگی تھی۔ میرا نام جمال ہے۔ یہ بات اس وقت کی تھی جب میں کالج میں پڑھتا تھا۔ میں پڑھائی میں کافی ہوشیار تھا۔ میرے گھر کے حالات اتنے اچھے نہیں تھے۔ میرے گھر میں بس میری ماں ہی تھی اور میرے پاپا بچپن میں ہی فوت ہو گئے تھے۔ میری ماں نے لوگوں کے کپڑے سلائی کر کے مجھے پالا اور پڑھایا لکھایا۔ ہمارا گزر بسر ہو رہا تھا۔ میں MA کر رہا تھا، لیکن مجھے بھی کافی احساس ہوتا تھا کہ میں اپنی ماں کی مدد کروں۔ اس لیے ایک دن میں نے فیصلہ کیا کہ میں ٹیوشن پڑھایا کروں گا۔ میں نے یہ بات سر سے شیئر کی تو سر کو بہت اچھا لگا۔ انہوں نے مجھے بہت سپورٹ کیا۔ اس کی وجہ سے میں ٹیوشن پڑھانے لگا تھا۔ میں 2 بجے فارغ ہو جاتا تھا اور پھر 4 بجے ہی بچوں کے گھر جا کر ان کو ایک ایک گھنٹہ ٹیوشن دیتا تھا۔ میری ماں بہت خوش ہو گئی تھی کیونکہ میں اس وجہ سے کافی اچھا کما لیتا تھا۔ دن گزرنے لگے۔ ایک دن میرے سر نے مجھ سے کہا، بیٹا، میری ایک ہی بیٹی ہے۔ وہ 11ویں کلاس میں پڑھتی ہے۔ اگر تم اسے پڑھا دو گے تو میں تمہارا احسان مانوں گا۔ میں حیران ہوا تھا کیونکہ وہ تو خود ایک ٹیچر تھے۔ وہ بھی اپنی بیٹی کو خود پڑھا سکتے تھے، لیکن انہوں نے کہا، میری بیٹی بہت شرارتی ہے، مجھ سے نہیں پڑھتی۔ اگر تم میری بیٹی کو پڑھا دو گے تو میں تمہیں کافی اچھے پیسے دیا کروں گا۔ ان کی بات سن کر میں خوش ہو گیا کیونکہ میں جانتا تھا کہ سر کافی امیر ہے۔ وہ پروفیسر تھے اور اپنے ایک آن لائن بزنس بھی کرتے تھے، جس کی وجہ سے وہ مجھے کافی اچھے پیسے دے سکتے تھے۔ اس لیے میں ٹیوشن پڑھانے کے لیے راضی ہو گیا۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے سر، 2-3 دن میں آپ کے گھر آ جاؤں گا۔ لیکن سر نے کہا اس روز، بیٹا آج ہی آ جانا۔ جیسے ہی میری چھٹی ہوئی، میں سر کے ساتھ ان کے گھر چلا گیا۔ انہوں نے مجھے بٹھایا اور کہا، میں ابھی اپنی بیٹی کو بھیجتا ہوں۔ میں نے 3-4 منٹ انتظار کیا۔ کچھ دیر بعد ان کی بیٹی جیسے ہی میرے کمرے میں آئی، میں اسے دیکھ کر حیران ہو گیا کیونکہ وہ بہت ہی خوبصورت تھی۔ مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ میرے سامنے وہ لڑکی ہے یا کوئی افسرہ۔ وہ میرے سامنے آ کر بیٹھ گئی تھی۔ اس سے پہلے میں لڑکیوں سے بات نہیں کرتا تھا کیونکہ میں تھوڑا سا شرمیلا ٹائپ لڑکا تھا۔ میری ماں نے میری پرورش بہت اچھی کی تھی۔ میری کوئی بہن نہیں تھی، میں اکیلا ہی تھا، اس لیے کافی احترام سے اس لڑکی سے بات کر رہا تھا۔ کچھ دیر بعد میں نے اسے پڑھانا شروع کر دیا۔ اس کے بعد میں نے اس سے کہا، آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ یہ کہہ کر میں گھر چلا گیا، لیکن میرا دماغ ابھی بھی اسی لڑکی کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ اس لڑکی کا نام تانیہ تھا۔ تانیہ بہت ہی خوبصورت تھی۔ تانیہ مجھے کافی سیریس طبیعت کی لگ رہی تھی۔ دیکھنے سے نہیں لگ رہا تھا کہ وہ شرارتی بھی ہے۔ پر اگلے دن میں حیران ہو گیا کیونکہ میں بغیر بتائے اس کے گھر چلا گیا تھا۔ جب میں نے تانیہ کو گھر کی چھوٹی ڈریس میں دیکھا تو میں نے جلدی سے اپنی آنکھیں جھکا لی۔ وہ اپنے دوستوں کے ساتھ کھیل رہی تھی۔ میں نے اسے بس ایک نظر ہی دیکھا تھا۔ اس نے جیسے ہی مجھے دیکھا، جلدی سے اندر چلی گئی۔ کچھ ہی دیر بعد وہ میرے پاس پڑھنے کے لیے آ گئی۔ اب اس نے تھوڑی لمبی ٹی شرٹ ڈال رکھی تھی۔ اس نے بہت چھوٹا ڈریس پہن رکھا تھا۔ اس نے کہا، کل میرا ٹیسٹ ہے۔ میں نے اسے ٹیسٹ کی تیاری کروائی اور اسے وارن کیا کہ تم نے اس ٹیسٹ میں بہت اچھے نمبر لانے ہیں کیونکہ میں نے تمہیں بہت اچھی تیاری کروائی ہے۔ میری بات پر اس نے کہا، سر مجھے فزکس بہت مشکل لگتی ہے۔ اچھے نمبر تو نہیں لا سکتی لیکن پاس ہو جاؤں گی۔ اس کی بات پر میں حیران ہو گیا، مگر اس سے پہلے کہ وہ رو دے، میں نے اس سے کہا، چلو ٹھیک ہے، لیکن اگر تم فیل ہو گئی تو پھر وہ کہنے لگی، پھر سر آپ مجھے جو بھی سزا دیں گے مجھے منظور ہے۔ اس کی بات پر
میں شرارتی انداز میں مسکرانے لگا۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے، اگر تم فیل ہوئی تو میں تمہیں سزا دوں گا۔ اب میں اس کا انتظار کرنے لگا کہ کب وہ ٹیسٹ میں فیل ہو اور میں اسے کوئی سزا دے سکوں۔ نہ جانے کیوں مجھے تانیہ کو تنگ کرنے میں مزہ آنے لگا تھا۔ پھر اگلے دن اللہ نے میری سن لی اور وہ ٹیسٹ میں فیل ہو گئی۔ میرا دل خوشی سے اچھل گیا، لیکن میں نے بناوٹی غصہ اپنے چہرے پر سجایا اور تانیہ سے کہنے لگا، یہ تم نے کیا کر دیا تانیہ؟ میں نے تمہیں اتنی اچھی تیاری کروائی تھی، لیکن تم ٹیسٹ میں فیل ہو گئی۔ وہ کہنے لگی، سر مجھے جو بھی سزا دیں مجھے منظور ہے، پر میں کیا کرتی؟ مجھے پڑھایا ہوا سب کچھ بھول گیا۔ مجھے فزکس بہت مشکل لگتی ہے۔ وہ بہت معصومیت سے مجھ سے کہہ رہی تھی۔ میں نے کہا، میں نے تم سے کل کیا کہا تھا؟ وہ کہنے لگی، آپ نے یہی کہا تھا کہ اگر میں نے ٹیسٹ اچھا نہیں دیا اور فیل ہو گئی تو آپ مجھے سزا دیں گے۔ میں نے اس سے کہا، ٹھیک ہے، پھر کیا سزا چاہیے؟ وہ کہنے لگی، آپ مجھے جو بھی سزا دیں گے مجھے منظور ہے۔ اس کی معصومیت سے میرا دل بہکنے لگا۔ میں نے ایک نظر اس پہ ڈالی، ہم دونوں کے علاوہ کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ میرے ساتھ اتنی خوبصورت لڑکی موجود تھی اور اس کی خوبصورتی کو دیکھ کر میرا دل بہکنے لگا تھا۔ عجیب حالت ہو رہی تھی۔ میرے اوپر شیطان سوار ہو گیا تھا۔ میں نے اس سے دھیرے سے کہا، تو پھر ٹھیک ہے، میرے پاس آؤ، میں تمہیں سزا دینا چاہتا ہوں۔ تانیہ بہت معصوم تھی۔ وہ میری بات مان گئی اور میرے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ میں نے اس سے پوچھا، تم کتنے سال کی ہو؟ وہ کہنے لگی، میں تو 18 سال کی ہوں سر۔ وہ 18 سال کی تھی اور میں 24 سال کا لڑکا تھا۔ میں نے اس سے کہا، میں تمہیں کوئی بھی سزا دوں گا تو کیا تم اپنے گھر والوں کو وہ سزا بتا دو گی؟ وہ کہنے لگی، نہیں سر، آپ کی سزا نہیں بتاؤں گی۔ اگر ایسا کیا تو پاپا مجھ پر غصہ ہوں گے، کیونکہ میں آپ کے پڑھانے کے باوجود اپنی پڑھائی پر دھیان نہیں دے پائی، اس لیے میں سزا کسی کو نہیں بتاؤں گی۔ میں خاموش ہو گیا تھا اور اس کے گلابی ہونٹوں کو دیکھ کر میرا دل چاہا کہ اسے باہوں میں بھر کر پیار کر لوں، لیکن میرا دل یہ کہنے سے انکار کر رہا تھا۔ کہیں نہ کہیں میری ماں کی دی ہوئی اچھی پرورش نے مجھے روک لیا تھا، اس لیے میں نے فیصلہ کر لیا۔ اس سے کہا، نہیں، آج میں تمہیں سزا نہیں دوں گا، لیکن اگر آئندہ تم نے کسی بھی ٹیسٹ میں اس طرح کی کوئی بھی غلطی کی اور فیل ہوگی تو میں تمہیں ضرور سزا دوں گا۔ چلو آج معاف کر دیتا ہوں۔ تو وہ خوش ہو گئی اور میں واپس اسے پڑھانے لگا۔ اور ایک دن میں کالج ہی میں تھا کہ سر کہنے لگے، بیٹا بیٹھو، میں نے تم سے تانیہ کے بارے میں بات کرنی ہے۔ یہ سن کر میں چونک گیا کہ اچانک انہیں کیا بات کرنی ہے، لیکن سر کہنے لگے، بیٹا میں چاہتا ہوں کہ تانیہ تمہارے گھر چلی جائے۔ ان کی یہ بات سن کر میں حیران ہو گیا کہ آخر وہ ایسا کیوں چاہتے ہیں۔ سر کہنے لگے، بیٹا میں تم پر بھروسہ کرتا ہوں، تم بہت اچھے لڑکے ہو، اس لیے چاہتا ہوں کہ میری بیٹی تمہارے پاس ہی رہے، کیونکہ مجھے کسی کام کے لیے باہر جانا ہے، لیکن شہر میں میرا کوئی نہیں ہے جس کے پاس چھوڑ کر جاؤں، اور ویسے بھی اس کے ٹیسٹ ہو رہے ہیں۔ میں نے یہی سوچا ہے کہ تم اسے پڑھاتے بھی رہو گے، اس لیے تمہارے گھر تمہاری ماں اس کا خیال بھی رکھ لے گی۔ میں نے سر کی بات سنی تو میں حیرت میں ڈوب گیا اور میں نے فیصلہ کر لیا۔ لیکن میں نے سر کو کہا، سر کوئی بات نہیں، میں آپ کی بیٹی کو اپنے گھر پر ہی پڑھا دوں گا، لیکن اندر سے میرا دل کہیں زیادہ پریشان ہو رہا تھا، کیونکہ میں نے بہت مشکل فیصلہ لے لیا تھا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ میں تانیہ کو اپنے ہی گھر میں دیکھ کر کیسے سنبھال سکتا ہوں۔ اتنی خوبصورت لڑکی میرے پاس میرے ساتھ رہنے والی تھی، لیکن پھر میں نے ماں کا سوچا کہ وہ تو گھر پر موجود ہوگی، میں اسے اپنی ماں کے پاس سلا دیا کروں گا۔ یہی سوچ کر میں نے سر کو ہاں کر دی تھی۔ پھر سر نے مجھے اپنے ساتھ اپنے گھر لے گئے۔ سر نے شاید
تانیہ کو فون کر کے تیار رہنے کے لیے کہہ دیا تھا۔ اس کے ساتھ ایک چھوٹا سا بیگ بھی تھا۔ تانیہ کافی اداس تھی۔ سر اسے سمجھانے لگے، بیٹا دیکھو اپنے ٹیچر کو تنگ نہیں کرنا، اب یہ آپ کو پڑھائیں گے اور ان کی ماں آپ کا خیال بھی رکھے گی، میں ان پر بھروسہ کر رہا ہوں، تم شرارتی ہو، مجھے ڈر ہے کہ کہیں تم جمال کو تنگ نہ کرو اور وہ تمہیں ڈانٹ نہ دے، تم اسے تنگ مت کرنا اور جیسا پڑھاتے ویسا ہی پڑھنا، جو تمہارے سر کہیں تانیہ ویسے ہی کرنا۔ تانیہ کہنے لگی، ٹھیک ہے پاپا، میں سر کو شکایت کا موقع کبھی نہیں دوں گی اور سر کو تنگ بھی نہیں کروں گی۔ اس طرح میں تانیہ کو اپنے گھر لے کر چلا گیا۔ کوئی گاڑی تو نہیں تھی مگر موٹر سائیکل پر تھا، اس لیے تانیہ کو اپنے پیچھے بٹھایا اور اس کا بیگ سامنے رکھ دیا۔ وہ کافی آرام سے بیٹھ گئی تھی۔ اس نے ایک ہاتھ میرے کندھے پر رکھ دیا تھا۔ میرا دل دھڑکنے لگا تھا۔ میں جتنا چاہتا کہ اس لڑکی کو خود سے دور رکھوں، میرا دل اتنا ہی اس کی طرف کھینچے جانے لگا، لیکن میں نے خود پر قابو پایا اور اسے اپنے گھر لے گیا۔ ماں اسے دیکھا تو بہت حیران ہو گئی۔ میں نے ماں کو ساری بات بتا دی۔ ماں کہنے لگی، ادھر آؤ بیٹا، مجھے تم سے کوئی بات کرنی ہے۔ وہ ماں کے ساتھ ماں کے روم میں چلا گیا تو ماں کہنے لگی، بیٹا تم نے یہ کیا کر دیا؟ تم جانتے ہو نا کہ تمہاری کزن کی شادی ہے، مجھے بھی وہاں جانا ہے، شادی دوسرے شہر میں ہے، 3-4 دن بعد ہی واپس آؤں گی، اور اب تم اس کو لے آئے ہو، اب یہ اکیلی کیسے رہے گی؟ ماں کی بات سن کر میرے دماغ میں آیا کہ میں تو بھول ہی گیا تھا کہ انہیں ایک شادی پر جانا تھا۔ اب میں کیا کرتا ماں؟ مجھے کافی عجیب لگ رہا تھا، لیکن میں نے خود کو سمجھایا۔ ماں سے کہنے لگا، اب اس مسئلے کا کیا حل نکالیں گے؟ اب ایسا تو نہیں کر سکتا کہ تانیہ کو واپس بھیج دوں، کیونکہ تانیہ کے پاپا تو چلے گئے ہیں۔ اگر میں سر کو انکار کرتا تو اب انہیں بھی اچھا نہیں لگے گا، اس لیے ایسا کرتے ہیں کہ آپ شہر چلی جائیں، میں تانیہ کو سنبھال لوں گا، وہ بہت اچھی بچی ہے، مجھے کوئی دقت نہیں ہوگی۔ ماں کہنے لگی، نہیں نہیں، ایسا نہیں کر سکتے، محلے کے لوگ باتیں بنائیں گے۔ مجھے غصہ آ گیا۔ میں نے کہا، ماں اب محلے والوں کی باتوں پر کب سے یقین کرنے لگی؟ آپ کو پتا ہے نا کہ میری نیت کیا ہے؟ آپ کو بھی اپنے بیٹے پر بھروسہ نہیں؟ آپ آرام سے شادی میں جائیں، سب کچھ مجھ پہ چھوڑ دیں، آپ اپنے بیٹے پر بھروسہ کر سکتی ہیں، آپ کی پرورش پر کبھی داغ نہیں آنے دوں گا۔ میری ماں کو مجھ پر پورا یقین تھا اور وہ مجھ پر بھروسہ کرتے ہوئے شادی پر چلی گئی۔ اب اس گھر میں تھا اور میرے ساتھ تانیہ تھی۔ وہ مجھ سے پوچھنے لگی، سر آپ کی ماں کہاں ہے؟ میں نے کہا، انہیں باہر کچھ کام تھا، رات تک آ جائیں گی۔ میں نے اسے کچھ نہیں بتایا اور یہی کہا کہ ماں کام سے گئی ہے، وہ جلد ہی واپس آ جائیں گی۔ میں تانیہ کو پڑھانے لگا تھا۔ میں نے اسے فزکس سمجھائی تھی لیکن اسے سمجھ نہیں آئی تھی۔ وہ کہنے لگی، سر اسکول کی کل چھٹی ہے، مجھے اسکول نہیں جانا، اس لیے باقی کا کام آپ کل پڑھا دینا۔ مجھے بھی یاد آیا کہ کل تو چھٹی ہے اور مجھے بھی اسکول نہیں جانا، کیونکہ ہمارے کالج میں ایک اسپورٹ ڈے ہونے والا تھا، اس لیے میں نے چھٹی ہی کرنی تھی۔ میں نے تانیہ سے کہا، ایسا کرتے ہیں کہ تم سو جاؤ، کیونکہ ویسے بھی کل چھٹی ہے تو میں تمہیں باقی کا سارا کام کل پڑھا دوں گا۔ تانیہ کہنے لگی، ٹھیک ہے سر۔ میں نے اسے روم کا راستہ دکھایا تو وہ وہاں چلی گئی، لیکن پھر اچانک سے میری ماں کا خیال آیا۔ وہ کہنے لگی، سر آپ کی ماں ابھی تک نہیں آئی، وہ کہاں ہے؟ میں نے اس سے بہانہ بنایا اور کہہ دیا کہ ماں رات کو آ جائیں گی، وہ جلد ہی آئیں گی۔ اسے میری بات پر یقین ہو گیا تھا، لیکن اندر سے میں پریشان ہو گیا تھا، کیونکہ اب مجھے لگنے لگا تھا کہ مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، مجھے اس سے جھوٹ نہیں بولنا چاہیے تھا، لیکن میں مجبور تھا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ تانیہ کو پتہ چلے کہ اس گھر میں ہم دونوں اکیلے ہیں۔
اس کے دل میں میرے لیے کوئی بھی بدگمانی پیدا ہو۔ وہ اپنے روم میں جا کر لیٹ گئی تو میں بھی اپنے روم میں آ گیا۔ میں گہری نیند میں تھا کہ تبھی مجھے ایسا لگا جیسے اچانک رات کو میرے روم کا دروازہ کھل گیا۔ مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی میرے بستر پر آ کر لیٹ گیا ہو۔ یہ دیکھ کر تو میرے ہوش اڑ گئے۔ اچانک مجھے تانیہ کا خیال آیا۔ میں نے جلدی سے اپنے روم کی موجود ہلکی سی لائٹ آن کر دی، لیکن جیسے ہی میری نظر تانیہ پر پڑی میں حیران رہ گیا۔ میرے بستر پر تانیہ لیٹی ہوئی تھی۔ میں نے کہا، تانیہ، یہ کیا حرکت ہے؟ تم یہاں پر کیا کرنے آئی ہو؟ اپنے کمرے میں جاؤ۔ وہ کہنے لگی، سر، برا مت ماننا، لیکن مجھے اندھیرے میں اکیلے گھر میں سونے کی عادت نہیں۔ میں کبھی اکیلی نہیں سوئی۔ جب بھی سوتی ہوں پاپا کے روم میں ہی سوتی ہوں، اور اگر میں غلط نہیں تو میں یہ بھی جانتی ہوں کہ اس گھر میں میرے اور آپ کے علاوہ کوئی بھی موجود نہیں، لیکن میں کیا کروں؟ مجھے اکیلے گھر میں ڈر لگتا ہے۔ میں اکیلے نہیں سو سکتی، اس لیے میں آپ کے پاس آ گئی ہوں۔ میں اس کی بات سن کر تو اس کے پاگل پن پر میرا جی چاہا کہ میں اپنا سر دیوار پر مار دوں۔ یہ کیسی لڑکی ہے جو میرے ساتھ رہنے میں شرم محسوس نہیں کر رہی؟ میں نے اس سے کہا، تانیہ، تم اتنی چھوٹی بھی نہیں ہو۔ تم تو جانتی ہو نا کہ ہم دونوں ایک روم میں نہیں رہ سکتے۔ کیا اب بھی مجھے تمہیں سمجھانا پڑے گا؟ وہ کہنے لگی، میں جانتی ہوں سر، میں کیا کروں؟ میں مجبور ہوں۔ مجھے اکیلی نیند نہیں آتی، میں اکیلی نہیں سوتی۔ میں بہت دیر سے اکیلے روم میں سونے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا۔ بہت مجبوری میں آپ کے کمرے میں آئی ہوں۔ میں نے سوچا چپ چاپ آپ کے پاؤں کی طرف جا کر سو جاؤں گی، لیکن اکیلے کمرے میں نہیں سوؤں گی۔ یہ کہہ کر وہ رونا شروع ہو گئی۔ اس کی آواز مجھے اندر تک بے چین کر رہی تھی۔ میں نے جلدی سے کہا، اچھا چلو چپ ہو جاؤ، میں کوئی حل نکالتا ہوں۔ لیکن مجھے کوئی حل نظر نہیں آ رہا تھا، اس لیے میں نے فیصلہ کیا کہ یہ کمبل نکال کر اس کی جگہ اپنے بیڈ کے پاس سائڈ پر بنا دوں، اور اسے کہا، تم یہاں پر سو جاؤ، میں بیڈ پر سو جاتا ہوں۔ وہ کہنے لگی، جی مجھے بیڈ پر ہی نیند آتی ہے، مجھے نیچے نیند نہیں آتی۔ مجبوراً میں نے اسے اپنی جگہ دے دی اور وہ بیڈ پر سو گئی، اور میں نیچے زمین پر کمبل بچھا کر سو گیا۔ میں اندر ہی اندر خود کو کوس رہا تھا کہ میرے دماغ میں یہ بات کیوں نہیں آئی، کیوں نہیں بتایا کہ ماں شہر سے باہر جا رہی ہے اور وہ گھر پر نہیں ہوگی، تو میں کبھی بھی تانیہ کو اپنے پاس نہ بلاتا۔ لیکن اب تانیہ مزے سے نیند سو رہی تھی، جبکہ میں زمین پر نیند نہیں آ رہی تھی۔ اوپر سے تانیہ کے سونے کا ڈھنگ مجھے اور بھی ڈسٹرب کر رہا تھا۔ ایک تو وہ بہت ہی فل ٹائٹ سوٹ میں تھی، اوپر سے کمبل بھی نہیں اوڑھا ہوا تھا، پورا کمبل اتار کر پھینک دیا تھا، اور بیڈ پر پھیل کر سوئی ہوئی تھی۔ بار بار میری نظر اس پر اٹھ رہی تھی اور میرے دل کی دھڑکنیں بھی بے قابو ہو رہی تھیں۔ میں نے جیسے تیسے خود پر قابو پا لیا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ اب آگے مجھے کیا کرنا ہے۔ اگلے دن مجھے کافی غصہ آ رہا تھا۔ تانیہ جلدی اٹھ گئی تھی، اس نے لائٹ آن کر دی تھی۔ میں نے اسے غصے سے کہا، یہ کیا حرکت ہے تانیہ؟ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں اب اسے ڈانٹ کر ہی رہوں گا، اور اسے اتنا ڈانٹوں گا کہ اسے پتہ چل جائے گا کہ اس نے کیا کیا۔ میں نے اسے کافی ڈانٹا تھا، اسے ایک ٹاپک بار بار یاد کرواتا تھا، اور جب اس سے یاد نہیں ہو رہا تھا تو غصے میں نے اسے ایک تھپڑ بھی مار دیا تھا۔ وہ اپنا گال پکڑ کر حیرت سے میری طرف دیکھ رہی تھی۔ میں نے یہ تھپڑ جان بوجھ کر مارا تھا تاکہ وہ رات کو میرے قریب دوبارہ نہ آئے۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ جس بات میں آ کر میں کوئی غلط قدم اٹھا لوں۔ تانیہ بھی سمجھ گئی تھی۔ بڑی بڑی آنکھوں میں آنسو بھر کر کہنے لگی، ٹھیک ہے، میں آپ کو اب تنگ نہیں کروں گی، میں واپس اپنے گھر چلی جاتی ہوں۔ لیکن میں بھی مجبور تھا، میں اسے واپس نہیں بھیج سکتا تھا۔ 4 دن اسی طرح گزر گئے۔ مجھے بہت برا لگ رہا تھا، لیکن اس کے بعد تانیہ نے اپنے پاپا کو بتا دیا، لیکن سر نے مجھے کچھ نہیں کہا تھا۔
وہ تو الٹا شرمندہ تھے اور کہنے لگے، میں معافی مانگتا ہوں، میں جانتا تھا کہ میری بیٹی شرارتی ہے، وہ کوئی ایسی حرکت ضرور کر دے گی۔ میں نے سر سے کہا، کوئی بات نہیں، میں جانتا ہوں کہ تانیہ چھوٹی بچی ہے، اسے سمجھ نہیں تھی، اس لیے میں نے بھی اسے اجازت دے دی تھی۔ لیکن اگلے دن سر نے کہا، اب تانیہ تم سے نہیں پڑھے گی، میں اس کے لیے کوئی لڑکی کا انتظام کروں گا جو اسے پڑھایا کرے گی، تبھی وہ ڈر کر پڑھے گی۔ اس لیے اب وہ مجھ سے نہیں پڑھتی، لیکن میرا گزر بسر تو پھر بھی چل رہا تھا۔ میں دھیرے دھیرے تانیہ کو بھول گیا تھا، لیکن دل کے کسی کونے میں ابھی بھی وہ بسی ہوئی تھی۔ جب میں اسے تھپڑ مارا تھا تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ اس پل کو یاد کرتا ہوں تو دل میں تیزی آ جاتی ہے۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ میری وجہ سے تانیہ کی آنکھوں میں آنسو آئے، لیکن مجھے تانیہ کو تھپڑ مارنا ضروری تھا، ورنہ وہ عمر کے جس حصے میں تھی کبھی بھی بھاگ سکتی تھی، اور میں بھی اس وقت عمر کے جس حصے میں تھا۔ ہم دونوں کی عمر نازک تھی، اگر اس وقت میں کچھ غلط کر جاتا تو زندگی بھر خود سے نظریں نہ ملا پاتا، بابا اور ماما ان کے سامنے نظریں اٹھا کر بات نہ کر پاتا۔ اس لیے مجبوراً تانیہ کو صحیح راستہ دکھانے کے لیے اسے تھپڑ مارنا ضروری تھا۔ 5 سال کا وقت گزر چکا تھا۔ ایک دن مجھے پتا چلا کہ وہ یونیورسٹی پہنچ گئی ہے۔ میں بہت حیران ہوا تھا، کیونکہ اس وقت میں بھی جاب کر رہا تھا۔ وہ مجھ سے 6 سال ہی چھوٹی تھی۔ ایک دن اچانک میری نظر یونیورسٹی کے گیٹ پر پڑی، جہاں تانیہ کھڑی تھی۔ میں اس کی خوبصورتی کو دیکھ کر حیران ہو گیا تھا۔ وہ چھوٹی نہیں تھی، بلکہ بڑی اور سمجھدار ہو گئی تھی۔ اسے یونیورسٹی کی ہوا لگ گئی تھی۔ کچھ لڑکے اس کے آس پاس کھڑے تھے جو اس سے باتیں کر رہے تھے۔ میں حیران ہوا تھا۔ میں نے ایک نظر اسے دیکھا، شاید وہ بھی مجھے پہچان گئی تھی، لیکن وہ میرے پاس نہیں آئی۔ میں بہت حیران ہوا کہ ایسی بھی کیا ناراضگی، وہ میرے پاس نہیں آئی۔ کتنے دن اسی طرح گزرنے لگے۔ میرا دل کہیں تڑپ رہا تھا۔ دل میں دبی ہوئی تانیہ کی محبت کہیں نہ کہیں مچلنے لگی تھی۔ میں اب تانیہ کو ہی دیکھتا تھا۔ اس کے پاس 4 لڑکے ہوتے تھے جو اس کے دوست بن گئے تھے، اور مجھے بہت برا لگ رہا تھا۔ مجبوراً ایک دن میں تانیہ کے پاس چلا گیا، اس سے کہنے لگا، تم نے مجھے پہچانا؟ اس نے میری بات کا جواب نہیں دیا۔ میں غصے میں آ گیا۔ اس کا ہاتھ دبوچ کر درخت کی سائیڈ پر لے گیا اور کہنے لگا، یہ کیا حرکت ہے؟ میں نے اس سے کہا، جب تم مجھے اس طرح اگنور کرو گی تو میں یہ سب کرنے پر مجبور ہو جاؤں گا، اس لیے چپ چاپ میری بات سنو۔ تانیہ کہنے لگی، میں جانتی ہوں، میں تمہیں بہت تنگ کرتی تھی۔ اس کی بات سن کر میں حیران ہو گیا۔ میں کہنے لگا، میں نے تمہیں پڑھایا، کیا تم اس کا بدلہ اس طرح لوگی؟ میں تمہاری بہت عزت کرتا تھا، لیکن اب تم مجھ سے ایسی بات کرو گی؟ وہ کہنے لگی، اس وقت تم میرے استاد تھے، لیکن اب تم میرے کچھ نہیں لگتے، اور جن کو میں نہیں جانتی میں ان سے ایسے ہی بات کرتی ہوں۔ میں بہت پریشان ہو گیا تھا کہ میں اس سے کیسے معافی مانگوں۔ پھر ایک روز میں نے اس سے معافی مانگ لی تھی۔ میں نے اس سے کہا کہ اس وقت میرا تم پر غصہ کرنا بہت ضروری تھا تانیہ، اگر میں تم پر غصہ نہیں کرتا تو بہت کچھ غلط ہو جاتا۔ تم اور میں عمر کے اس نازک حصے میں تھے، وہ عمر بہت نازک ہوتی ہے، ذرا سی غلطی ہم دونوں کو برباد کر کے رکھ دیتی، اس لیے مجبوراً مجھے تم پر غصہ کرنا پڑا تھا اور تم پر ہاتھ اٹھانا پڑا، کیونکہ کوئی چھوٹی بات نہیں تھی یہ۔ ایک جوان لڑکا اور ایک لڑکی اس طرح اکیلے سوئیں۔ میں نے کہا، میں نے تم پر اس لیے غصہ کیا تھا کہ مجھ سے الگ سونا شروع کر دو۔ میں ایک لڑکا تھا، کب تک اپنے آپ پر کنٹرول کرتا؟ میں نہیں چاہتا تھا کہ میں تمہارے ساتھ کچھ بھی غلط کروں۔ یہ سوچ کر تو میں دھیرے دھیرے تمہیں چاہنے لگا تھا۔ مجھے تم سے محبت ہو گئی تھی۔ وہ میری بات سن کر خاموش رہی، لیکن کچھ بھی نہیں بولی۔
لیکن اس کی آنکھوں میں چمک نے مجھے بتا دیا تھا کہ وہ میری بات سن کر خوش ہوئی تھی، شاید وہ بھی مجھ سے محبت کرتی تھی۔ وہ چلی گئی لیکن میں بھی کھڑا نہیں رہا اور واپس چل دیا، کیونکہ اب میں جانتا تھا کہ شاید اسے غلطی کا احساس ہو جائے گا اور وہ مجھ سے معافی مانگے گی۔ پھر اس طرح کئی دن گزرنے لگے، تانیہ ہی نہیں آئی۔ کچھ دن اس طرح گزر گئے۔ ایک روز کسی نے مجھے آواز لگائی۔ جیسے ہی میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ تانیہ تھی۔ وہ میرے پاس آئی اور کہنے لگی، مجھے معاف کر دو، مجھے یہ سب کچھ نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن میں کیا کرتی؟ مجھے آج تک کسی نے ایسی بات نہیں کی تھی جس طرح تم بات کرتے تھے۔ تم نے مجھے پڑھایا تھا، اس کا بہت بہت شکریہ، لیکن میں بہت نازک تھی۔ میرے پاپا نے بھی کبھی بھی مجھ سے اس طرح تیز لہجے میں بات نہیں کی تھی، لیکن تم نے اس دن مجھے تھپڑ مارا تھا۔ تب سے ہی میں نے سوچ لیا تھا کہ میں اپنے پاپا کو سب کچھ بتا دوں گی، کہ میں اب تم سے نہیں پڑھوں گی، اور میں نے سوچا تھا کہ اپنے پاپا سے کہہ کر کوئی دوسرا ٹیچر رکھ لوں گی۔ اس کی بات سن کر میں تھوڑا مسکرانے لگا۔ اگلے ہی دن میں نے اپنی ماں کو اپنا رشتہ لے کر تانیہ کے پاپا کے گھر بھیج دیا۔ میرے سر کو بھی اس رشتے سے کوئی اعتراض نہیں تھا۔ خوشی خوشی اس رشتے کے لیے راضی ہو گئے، اور ٹھیک 10 دن بعد تانیہ میری دلہن بن کر میرے کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی، اور میں اس کے سامنے بیٹھا اسے مسلسل دیکھ رہا تھا، اور وہ شرم سے اپنے آپ میں سمٹتی جا رہی تھی۔ میں نے اس کا ہاتھ تھام کر کہا، تانیہ، اب تم پورے اختیار کے ساتھ میرے بستر پر میرے ساتھ سو سکتی ہو۔ یہ کہہ کر میں نے تانیہ کا ہاتھ چوم لیا تھا، اور وہ بھی شرباتے ہوئے میرے سینے سے لگ گئی۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک اور ہمارے QBT چینل کو سبسکرائب ضرور کریے گا۔ شکریہ۔